جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکاء کو اپنے ٹیم کے ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سیشن اوپن سیشن ہے جس میں ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جو شرکاء تھے اس کورس کے، انہوں نے اس کورس کو کیسے پایا، اس سے انہوں نے کیا استفادہ کیا، اور خاص طور پہ اس کورس میں کیا ایسی چیزیں تھیں جو یہاں شامل نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، کون سے ایسے موضوعات تھے جن پہ بات ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی، کون سے ایسے ریسورس پرسن ہیں جن کو اس کورس میں شامل کیا جا سکتا ہے یا جا سکتا تھا، یا آئندہ ان کو ہم انوائٹ کریں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے یہ فلور اوپن ہے۔ دوسرا، یہ جو ہم نے تجربہ کیا کہ پچھلا کورس ہم نے دن کے وقت کیا تھا جو مسلسل کلاسیں ہوتی تھیں، اس دفعہ رجسٹریشن میں ہم نے یہ رائے لی تھی کہ آپ کون سے ٹائم کو پریفر کرتے ہیں، اور اکثر جو اپلیکنٹس تھے انہوں نے شام کے اوقات کو پریفر کیا تھا۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے یہ وقت رکھا۔ اب وہ تجربہ ٹھیک رہا، مناسب تھا یا نہیں تھا، اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جب ابھی گروپ میں یہ بات رکھی کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو کافی پیغامات مجھے آئے، اور کچھ لوگوں نے مجھے میری ہمت بڑھائی اور مجھے انکریج کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ ہم ڈسکریج بالکل نہیں ہوئے۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مقصد پہ، اپنے مشن پہ، اپنا جو ٹارگٹ ہم نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے لیے اس پہ کاربند ہیں۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ہماری پرسنلی ہم نہیں انوالو ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ جو سیشن ہونا تھا ابھی جو ہم نے ڈراپ ہو گیا ہے خود بخود، وہ ریسورس پرسن لاہور میں اس وقت کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے بارش ہوئی ہے، گھروں میں پانی آ گیا ہے، پانی کی وجہ سے جو ہے کھمبوں میں جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے بجلی کی، تو وہ بجلی صبح سے بند ہے، یو پی ایس بند ہو گئے ہیں، موبائل فون بند ہو رہے ہیں۔ تو اب ایسی کیفیت میں انہیں پھر بھی کہوں، ان سے اصرار کہوں کہ نہیں، آپ وہ جگہ چھوڑ کے آپ دوسری لوکیشن پہ جائیں، آپ کوئی اور جگہ تلاش کریں، آپ کوئی جنریٹر کا انتظام کریں، اور یہاں پھر ہم انہیں 10-15 اسٹوڈنٹس نہیں اگر مہیا کر سکتے تو یہ ہوتی ہے۔ دوسرے ہمارے کچھ ریسورس پرسن جو ابھی لیٹن امریکہ میں کسی دعوتی سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، کافی ہفتوں سے وہاں پہ ہیں، انہوں نے آج لندن پہنچنا ہے، پھر وہ آرام فرما رہے ہیں، ہم انہیں کہیں کہ نہیں آپ ہمیں وقت دیں۔ تو یہ اصرار ہم تب کر سکتے ہیں جب ہماری بیک پہ ہمیں اعتماد ہو کہ ہمیں طلبہ سے بھی وہ سپورٹ ملے گی۔ تو یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا جس وجہ سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ زیادہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ اکتفا کیا جائے، اور آگے کے لیے انشاءاللہ کوئی اچھی پلاننگ کر لی جائے۔ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو بہت ریگولر آتے رہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن کوئی 10-15-20 کے تو میں نام ابھی گنوا سکتا ہوں جو ہر سیشن میں میرے سامنے یہاں زوم پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایک نے تو تقریباً ہر لیکچر میں سوال بھی کیے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے۔ ہم اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اگر ایک طالب علم کو بھی فائدہ پہنچا سکیں تو یہ ہمارے لیے ہم دنیا و آخرت میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے یہ آپ تاثر نہ لیں کہ ہم کوئی تعداد کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یا ہم شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یا زیادہ نظر آنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہی وجہ تھی کہ کچھ ریسورس پرسن کو آپ ان کے مصروف وقت میں آپ ان کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اور کام کر رہے ہیں جہاں سے زیادہ فائدہ لوگوں کو ہو سکتا ہے، آپ وہ چھوڑ کے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے کچھ لوگوں کو ڈراپ کیا ہے۔ جی فلور اوپن ہے آپ کے لیے، ظہیر صاحب آپ بھی جہاں بھی کوئی بات کرنا چاہیں آپ اس کو سنبھال لیں۔ تو آخر میں ایک چھوٹی سی رپورٹ میں نے جو کچھ اگر نوٹ کر پایا تو وہ میں بتا دوں گا۔ جی ظہیر صاحب آپ۔ ہاں جی صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ ظاہر ہے بھائی تجربہ تو اچھا تھا، یعنی شرکاء کا جو ہے وہ ان کی پارٹیسپیشن کی دلچسپی جو ہے پارٹیسپیشن ہے وہ نہیں تھے،
इसका हम वक्तन फवक्तन इजहार करते रहे इसका। मगर मसला यह है कि ऑनलाइन प्रोग्रामात में ऐसे ही चलता है, यही ट्रेंड चलता है कि ऑनलाइन पार्टिसिपेशन कभी ज़हीर साहब आपका माइक अनम्यूट हो गया मुझसे, एक नहीं। चलें, हमारे ख्याल में हो गया। जी जी हो गया। तो मैं कह रहा था कि ऑनलाइन जो प्रोग्रामात होते हैं उसमें ये सिलसिला तो चलता है कि कभी जो है एकदम से तादाद बढ़ जाती है, कभी जो है एकदम घट जाती है। ये तो इसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए और हम तैयार भी थे। मगर ये कि असल में हम जिन लोगों को इंगेज कर रहे हैं वो बड़े नामवर लोग हैं, बड़े मसरूफ लोग हैं। तो उनको अगर हम ये तासुर दे दें कि भाई हमारे पास अगर यानी 100+ अगर पार्टिसिपेंट हों तो उनको भी लगेगा कि भाई ठीक है, यानी वो किसी को कुछ दे पाएंगे। मगर तादाद अगर यही 20-25 हो, 30 हो, तो उसके लिए जो है ना दूसरों पे को मजबूर करना या इसरार करना मुश्किल होता है। तो उसका आपने इजहार कर दिया। तो अब देखें हमारे जो शुरका हैं इनके राना अमीर मुआविया साहब ये कुछ कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनको आप अनम्यूट कर लें ताकि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। बाकी जितने भी हमारे शुरका हैं वो खुल के अपने राय का इजहार करें, मशवरा दे दें। और ये ज़ाहिर है ये सिर्फ एक तरफा प्रोग्राम नहीं बल्कि दोनों तरफ से प्रोग्राम है। पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से होती है और हमारी तरफ से भी है। तो इसलिए जो है मेरे ख्याल में आप ये राना आमिर मुआविया साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत अच्छा आपका सेशन था और जितने मैं लेक्चर्स में ले सका और उससे अलावा जो मैं यूट्यूब से देखे और कुछ फेसबुक से मैंने देखे एक दो, तो बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव थे। क्योंकि मैं इस्लामिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ और जदीद जो मौज़ूआत हमारे इस्लाम के ऊपर हैं तो जाना उन पे बात आप लोगों ने की, जो ना हमारे स्कॉलर्स जितने भी आए बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। लेकिन मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आई, वो ये कि इस्लामोफोबिया के ऊपर कोई लेक्चर हमारा अरेंज नहीं हो सका। तो सर काइंडली एक तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर कोई एक लेक्चर अच्छा सा मतलब कोई स्पीकर जाना एक बात करे उसके ऊपर। और दूसरी ये कि सर हमारे जो कोर्स के अंदर वो एक कमी थी, तो उसकी वजह क्या थी आप लोगों ने देखी होगी कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ग्रुप के अंदर जो ऐड है तकरीबन 217 है। और जब हमारी क्लासेस जो हुई हैं कोर्स के दौरान तो उसके अंदर तो 50 अबव कोई हुआ ही नहीं मेरे ख्याल में, किसी भी लेक्चर के अंदर जितने मैंने लिए हैं तो उसके अंदर तो कोई 50+ था ही नहीं। तो सर ये मतलब वजह क्या थी कि जिसकी वजह से हमारा ये जो कोर्स था उसके अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो पूरी ना हो सकी? और सर इस्लामोफोबिया के ऊपर आप लोगों ने लेक्चर मतलब नहीं अरेंज करवा सके, उसकी भी कुछ जज़ाकल्लाह। जी भाई, इस्लामोफोबिया मैंने नोट कर लिया है। यहाँ मसला ये भी है इसी से मुताल्लिक जो अभी हमने इससे पहले गुफ्तगू की कि आप एक स्कॉलर को या तो आपको मालूम हो कि किसी की एक्सपर्टीज है, वो इसी पे लेक्चर देते हैं, उन्होंने कोई तैयारी कर रखी है, कोई किताब लिखी है, कोई थीसिस लिखा है या कोई कोर्स पढ़ाते हैं, तो आप उसी मौजू पे उन्हें जाके इंगेज करें, वो तो आसान काम होता है। अब ये होता है कि हमने इस दफ़ा भी कोशिश की, यानी ये जो इल्हाद पे मौजू था, ये ख़ानदानी निज़ाम पे था, ये त्योहारों पे था, ये तासुब पे था, ये आप ऐसे समझ लें कि ये हमने उनसे मौजू एक तरह से तैयार करवाए हैं। हमने खुद मौजू उनको बताएं कि हम इस पे चाहते हैं, अब हमारे तलबा को रहनुमाई मिले। और फिर हमारे उन रिसोर्स पर्सन की मेहरबानी थी कि वो कई दिन तक वो बैठ के उन्होंने मवाद जमा किया है, अपने आप को तैयार किया है, कोई स्लाइड्स बनाई हैं और आके एक चीज़ पेश की है। इंशाल्लाह उम्मीद है अब उसमें वो बेहतरी लाएंगे, एक लाइन उनको मिल गई है, एक डायरेक्शन मिल गई है, उस पर वो काम करेंगे। लेकिन ये बड़े अहम मौज़ूआत थे जिन पे कोई रहनुमाई की ज़रूरत थी, लेकिन कोई मवाद नहीं था, कोई इस पे काम नहीं कर रहा था। तो ये एक कोशिश थी, हमने इस पे बात की है। इस्लामोफोबिया के भी हमारे जहन में एक दो अफराद हैं, लेकिन वो भी आजकल मसरूफियात की वजह से या शायद यही जो पार्टिसिपेशन की वजह है या कोई भी हो सकती है, पिछले कोर्स में भी हम इंगेज उनको नहीं कर पाए। हमारे उसमें था वो पिछले दफ़ा कोर्स में हमने अनाउंस भी किया था, लेकिन उस दफ़ा नहीं कर पाए। और इस दफ़ा हमने दिन महदूद किए थे तो हर टॉपिक तो इस तरह कवर नहीं हो पा रहा था। वाकई ये हमने इस दफ़ा नोट नहीं किया था, ये मैं वैसे लिख लेता हूँ कि इसे आइंदा भी रखना चाहिए। जी जिया उल मुस्तफ़ा भाई।
میرا خیال ہے میں نے انمیوٹ السلام علیکم. آپشن ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں جس کا نام لیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں نے کورس میں کافی حد تک شرکت کی ہے, تو کورس تو بہت مفید رہا ہے. کئی ٹاپکس جو ہیں ان پہ ایک گفتگو جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے, اس میں مزید جہتیں سامنے آئی ہیں کہ اس ٹاپک پہ بندہ مزید اس جہت کے ساتھ بھی مطالعہ کر سکتا ہے. چونکہ یہاں پر زیادہ تر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, اسکالرز ہیں, تو ان کو اپنے ریسرچ کے لیے بھی کچھ معاونت درکار ہوتی ہے, جیسے کہ وہ آگے اپنا ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں, اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی جب آپ اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں تو ریسرچ کے حوالے سے بھی ان کی کچھ نہ کچھ رہنمائی ضروری ہونی چاہیے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے ٹاپک اگر سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, مقالہ نگاری میں آپ کس طریقے سے آگے جا سکتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر خورشید احمد سعیدی صاحب کو سے لیکچر کروایا ہے, تو ان کی کتاب بھی ہے اس کے اوپر, تو اگر اس حوالے سے بھی کورس میں کوئی چیز شامل کر لی جائے تو اس سے آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں اس میں بھی اضافہ ہونے کا امکان موجود ہے. جب ریسرچ اسکالر کو جس وقت وہ پھنسا ہوتا ہے, ایسی اسٹیج پہ ہوتا ہے, تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے رہنمائی مل جائے. اور آج کل جو نئی چیزیں آ رہی ہیں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں, اس پہ بھی جو ہے وہ ایک آدھ لیکچر ہو جائے تو یہ ریسرچرز کے لیے کافی مفید ہوگا. بہت شکریہ. جی آپ کی بات آخر میں جو آپ نے کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت جو تمام جدید آن لائن ٹولز ہیں ان کے لیے ہم نے ایک لیکچر ارینج کیا تھا, لیکن اتفاق سے وہ ریسورس پرسن ہمارے آخر وقت میں ہمارے پاس ساتھ نہیں آ سکے, تو وہ کچھ مصروفیت تھی ان کی. وہ آج کشمیر گئے ہوئے ہیں 2-3 دن سے, اور وہاں سے ان کا کنیکٹ ہونا ممکن نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہ ہمارے ذہن میں تھا اس دفعہ, اس پہ آئندہ انشاءاللہ وہ کریں گے. تو جو آپ نے ریسرچر کی بات کی, ہر چیز اس کورس میں تو نہیں جمع کی جا سکتی. البتہ ہم اس پلیٹ فارم کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ کے پلیٹ فارم سے مختلف سیمینارز اور چھوٹی 2-3 دن کی ورکشاپس کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس میں یہ ٹاپک ہمارے پیش نظر ہے کہ وہی خورشید سعیدی صاحب کا ہمیں علم ہے, تو ہو سکتا ہے ہم 2-3 دن کا ایک اس طرح سیشن ارینج کریں کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے روزانہ کلاس ہو, اور اس میں وہ پورا طریقہ بیان کر سکیں. تو اس کورس میں تو ہم نے نہیں کنسیڈر کیا تھا, لیکن البتہ علیحدہ سے ہم نے اس کے لیے وہ کیا ہوا ہے. جی سہیل بھائی. ظہیر صاحب, عامر حسن صاحب, آپ جہاں کوئی ان پٹ دینا چاہیں آپ فلور حاضر ہے. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے بہت زبردست سیشن, بہت زبردست کورس کا بندوبست کیا, ارینج کیا, خاص طور پہ اتنے زبردست اسپیکرز کو لائے ہمارے لیے, لیکچررز تھے. تو سر ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم واقعی ہی کلاس روم میں بیٹھے ہیں. تو بہت کچھ لرننگ کو ملا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور کوشش کی ہے کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کیا جائے, کوشش کی ہے کہ ان کو اپنے ریکارڈ میں رکھا جائے اور کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا جائے. واقعی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا. سر آپ نے بات کی پارٹیسپینٹس کی, تو پارٹیسپینٹس کی میں آپ کو ایک چیز اپنی طرف سے جو میرا تجربہ ہے کہ پارٹیسپینٹس فری کے جو بھی آپ فری سروسز دیں گے نا کسی کو, سر اس میں کوئی نہیں آئے گا. اس طرح ایسا لگے گا کہ یہ بس کوئی ایسے ہی ٹائم ویسٹنگ ہوگا, اور ہمارا تو بس ٹائم, جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا ویسے, تو سر اس میں تو ٹائم ویسٹنگ ہی ہوگا. یوٹیوب سر بڑی پڑی ہے, پوری دنیا کا نالج ہے اس میں, لیکن وہ فری ہے تو کوئی اس کو یوز نہیں کرتا. تو پارٹیسپینٹ کو انکریز کرنے کے لیے سر میں جانتا ہوں آپ لوگوں کا کوئی اس طرح کا کوئی انٹینشنز نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو پیسے کے لیے کر رہے ہیں یا شہرت کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا بس انٹینشن یہ ہے, میں نے پچھلے 5-6 دنوں سے یہ چیز نوٹ کر لی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا بس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ یا جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ لرننگ کو ملے اور کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کو مل جائے.
تو سر اس کا یہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی اس کی فی رکھ دیں, کوئی 1000 ہو جائے یا کوئی 1500 کے قریب ہو جائے, بے شک وہ آپ اپنے پاس نہ رکھیں, یا وہ اپنے پاس جب آپ ان سے پہلے یہ پے لے لیں گے اور بعد میں جب وہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا ان کو واپس دے دیں, یا ان کو کسی بھی طریقے سے انہی کے اندر یوٹیلائز کر لیں. اس طرح یہ ہوگا کہ سر جو آپ کا ٹائم یوز ہو رہا ہے نا, یا جو آپ کے ہمارے لیکچرز آ رہے ہوتے ہیں, اسپیکرز آ رہے ہوتے ہیں, ان کا جو ٹائم لگ رہا ہے, تو اس طرح اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے پے کیا ہوا ہے, اور اس پے کی صورت میں ہم نے اپنے اس جو ہم نے پے کیا اس کو کوئی 8-10 یونیورسٹیز کے انگیج کرے ایز اے ایمبیسڈرز یا کسی بھی طریقے سے, اور ان کو کہیں کہ اپنے کلاس میٹس کو یا 4-5 ایسے اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ انگیج کریں جو اسٹوڈنٹس کو اس طرف مائل کریں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو ایڈورٹائزمنٹ تھی یونیورسٹیز میں یا کسی بھی طرح وہ کم تھی, تو اگر اس کو ایڈورٹائز زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے کیا جائے, یونیورسٹیز تک پہنچایا جائے, تو سر میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو واقعی نالج گین کرنے کے لیے آتے ہیں, نہ کہ صرف جی پی اے کے لیے یا ڈگریز کے لیے. اور سر میری کچھ چیزیں ہیں کہ جو میرے نظر میں اس ایسے کورسز میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو کہ آج کل ینگسٹرز واقعی یونیورسٹیز میں فیس کر رہے ہیں, چونکہ یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کیا گیا, اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو اس میں سر ایک کو ایجوکیشن اسلامک پرسپیکٹو سے ہونی چاہیے جو, یا پھر سوشل پرسپیکٹو سے ہونی چاہیے, ان میں ڈفرینس ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے, کیونکہ میکسیمم ہماری آلموسٹ ساری یونیورسٹیز ہی کو ایجوکیشن ہے. تو اس چیز کو اسلامک پرسپیکٹو سے سب اسٹوڈنٹس کو یہ چیز نظر میں آنی چاہیے کہ اس کو سوشلی کیسے لے کے چلنا ہے اور اسلامک پرسپیکٹو سے کیسے لے کے چلنا ہے. دوسرا سر میری نظر میں مینٹل ہیلتھ پہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی, ایک لیکچر ہونا چاہیے, جیسے آپ نے متفقہ اسپیکرز میں جو ممکنہ اسپیکرز میں ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کو دیا تھا, تو وہ مینٹل ہیلتھ پہ ہی زیادہ تر بات کرتے ہیں. اور ایک اور ینگسٹر میں ایشو پایا جاتا ہے اینگر مینجمنٹ, اینگر غصہ, اگر غصے اینگر مینجمنٹ کو بھی اسلامک پرسپیکٹو سے آپ میوٹ ہو گئے ہیں بھائی سہیل بھائی. آپ کی آواز بند ہو گئی ہے سہیل صاحب. جی سر, آئی تھنک میں نے سولوشنز کے بعد اگر میری آواز بند ہو گئی ہو تو میں سر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. اینگر مینجمنٹ کے بعد جی سر, اینگر مینجمنٹ کے بعد سر ایک اور میرا تھا کمیونیکیشن سکلز. اگر کمیونیکیشن سکلز پہ بات ہو جائے, کیونکہ میں نے دیکھا سر ینگسٹرز کے خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے جی پی ایس سر بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان کو بات کرنے کا, اپنی بات ڈیلیور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پتا ہوتا. وہ پریزنٹیشنز کیسے دینی ہے یا کیسے اپنے بات کو کنوے کرنا, لیکن حالانکہ جی پی اے میں وہ ٹاپرز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد سر سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی, ان کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ایک چیز کو اگلے بندے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ. دیکھیں ڈسکس کرنے میں یا اگلے بندے کو ایگری ڈس ایگری کرنے میں تو سر کوئی ایشو نہیں ہوتا. اگر آپ بات کر رہے ہیں, مجھے ڈس ایگری ہے, تو میں اپنے ایک اچھے طریقے سے اس بندے کو ڈس ایگری کر سکتا ہوں یا ایگری کر سکتا ہوں دلائل کے ساتھ. تو سر خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس. تو یہ سر کچھ سولوشنز تھے, کچھ ٹاپکس تھے جو کہ سر نیکسٹ کورس کا حصہ ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. جی ہم ریٹرن بھی آپ کو ایک فارم لنک شیئر کریں گے گوگل فارم پہ, اس میں بھی آپ یہ ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں تمام حضرات, ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کا سوال ہو؟ آپ نے فی کی بات کی ہے, آپ نے کوئی ایجوکیشن, مینٹل ہیلتھ, اینگر مینجمنٹ, کمیونیکیشن اسکل اور سیلف کانفیڈنس وغیرہ کی باتیں کی ہیں, میں نوٹ کر لی ہیں. جی عطاء الرحمان بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ. اچھا سر, سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بہت اچھا ایک سیٹ اپ ارینج کیا جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور پوری کوشش تھی کہ سب کے ریٹن نوٹس بنا دیے جائیں. پارٹیسپیشن کے حوالے سے بات کرنی تھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, کہ آپ کے جو لیکچرز, نمبر آف لیکچرز ہیں نا, وہ پر ڈے مجھے زیادہ لگے پرسنلی. ہو سکتا ہے میری رائے سے اختلاف بھی ہو, لیکن مطلب 4 لیکچر پر ڈے, اوبیسلی ایک اسٹوڈنٹ ہو یا ایک عام جو یونیورسٹی کا پرسن ہے تو کوئی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے, تو وہ مجھے زیادہ لگے. اور نمبر 2 پہ جب آپ نے ریکارڈنگز کا ایک ہنٹ دے دیا کہ ریکارڈنگز آر اویلیبل,
تو میرے خیال سے یہ آپ کو کورس کے سب کورس کے اینڈ پہ بتانا چاہیے تھا کہ ریکارڈنگ اس چینل پہ ہوں گی، تاکہ وہ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ زوم کے لنک پر ہی سارے جوائن کرتے. جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ فیس بک پہ لائیو بھی ہوگا اور ریکارڈنگ اس چینل پہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے رہے، تو آئی تھنک اس سے بھی پارٹیسپیشن پہ بہت فرق پڑا. تو باقی آئی ایم ویری فونڈ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس. ہوپ یو ول کنڈکٹ دا complete series or complete program on this lecture. جی آپ کا بہت ڈسپلن کیا ہے، کورس کون سا ہے آپ کا؟ میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کر رہا ہوں یونیورسٹی آف پنجاب سے. اچھا اسلامک اسٹڈیز ہے، ٹھیک ٹھیک صحیح ہے. نوٹ کر لیا ہے جی آپ نے. میں نے کیا آپ نے دیکھا ہوگا ویسے کہ ہم نے اس کا مارجن ذہن میں تو اپنے رکھا ہوا تھا کہ 400 تک. آپ کو تو صرف میل سائڈ کا پتہ چل رہا ہے نا، 2 گروپس ہیں، ایک فیمیل سائڈ پہ ایک میل سائڈ پہ، تو جی ٹوٹل ملا کے 400 پلس اسٹوڈنٹ اس میں موجود تھے. تو ہم اگر مارجن رکھیں اور یہ سمجھیں کہ 50 60 70 80 90 اتنے لوگ اگر آ جاتے ہیں تو پھر بھی 400 میں سے اتنے کم تھے. لیکن چلیں ہم ذہن میں یہ رکھ کے بیٹھے تھے، آپ کو اگر اندازہ بلکہ آپ اکثر لوگ نہیں تھے، میں بلکہ زوم کی کیپیسٹی کے حوالے سے سوچ رہا تھا. میں نے کچھ لوگوں سے اس میں ہیلپ بھی مانگی تھی، اس لیے کہ جی ہمارے پاس جو یہ زوم ہے یہ 100 کیپیسٹی کا تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ 400 اسٹوڈنٹس میں سے اگر 100 پلس کوئی بھی آنا چاہے تو ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ زوم پہ آئیں. جی اس جی کے لیے الگ سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، ایک پر منتھ کی کوئی 15,000 یا کتنے مزید دینے پڑنے تھے. پچھلے کورس میں ہم نے وہ دیا تھا، لیکن پھر بھی اسی طرح کا حال تھا کہ 100 سے لوگ کم ہی آتے تھے. تو اس دفعہ ہم نے وہ کوشش نہیں کی. لیکن چلیں جو بھی ہے، آپ کی باتیں نوٹ کر لی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس پہ غور کریں گے. تھینک یو سر، جزاک اللہ. جی اور کوئی بھائی بہنیں کوئی نہیں بیٹھی ہمارے ساتھ یا بیٹھی ہیں؟ اور ظہیر صاحب آپ بھی ساتھ ساتھ. جی یہ مجھے آپ کا نام کوئی بہت جی AWF لکھا ہوا ہے. ہاں یہ میں لسٹ میں اس کو لے جا کے دیکھتا ہوں. امینہ امینہ جی جی بہن جی بولیں. آمینہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرسٹ آف آل جزاک اللہ خیر کثیرہ سر، بہت بہت شکریہ. میں نے لاسٹ ایئر تو نہیں لیا تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا میرا. اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں، قرآن اسٹوڈنٹ ہوں ایسے. تو میرا فرسٹ ٹائم تھا اور میں نے اپنا ٹائم مینیج کیا اور الحمدللہ میں نے کلاسز لیں. کچھ کلاسز کا یہ ہوا کچھ مس ہو گئیں، جیسے کہ آج والی جو کلاس تھی محترم عبدالواری صاحب کی، وہ میرے سے مس ہو گئی. میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں سوئی تھی الارم لگا کے، لیکن وہ مس ہو گئی. تو مجھے اس کا بھی بہت ریگریٹ ہوا، لیکن انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ لوں گی وہ. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی مینیج کیا. اور یہ لیکچرز بہت اچھے تھے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ میں ہمیں ہیلپ فل ہوں گے. تو واقعی ہی سیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر ایک ویسے تو پتہ ہے کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے، بٹ اب اور انسپریشن مل گئی ہے کہ اب پڑھنی ہے. انشاءاللہ پڑھی ہے، لیکن اس کو ان ڈیپتھ کرنا ہے. جیسے ان سر نے کہا تھا کہ آپ اس کو جب ایک لیڈرشپ کا وہ لینس لگا کے پڑھیں گے، دین وہ آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگی. تو جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور ایک چیز آپ نے اور کہی تھی کہ اگر ہم کسی اسپیکر کے بارے میں آپ کو بتا سکیں، تو میں آپ کو ایک سر ہیں، میں بھی آپ جانتے ہوں، قرآن کلب کے بانی ہیں، اخیار احمد. کیا نام ہے؟ اخیار احمد، جی صحیح. AKHYAR. تو وہ ان سے میں نے تفسیر بھی کی ہے، اور پچھلے دنوں رمضان میں ہی تھا، ان کی کلاسز تھیں قرآن کے ریلیٹڈ ہی، اور تفسیر بھی کرواتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی وہ موٹیویشن دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں اگر لائک جو آج کل حرام ریلیشن شپس ہیں اس کے بارے میں ہمیں وہ سمجھاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کہا تھا تو اس لیے میں نے یا جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. جی اور کوئی؟ اور کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ بولنا چاہے، کوئی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہے؟
جی ظہیر صاحب، عامر صاحب اپنا دیدار کروائیں نا، کچھ آواز سنوائیے، کوئی دیدار کروائیے. جی رابعہ بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا یہ ہم لوگوں کے لیے لیکچرز کا جو سسٹم اپنے پروگرام کا مینیج کیا، اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ استفادہ لیا. اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسکالرس جن کو ہم نارملی اگر ان کے لیکچر سننا چاہیں تو اس طرح کا ہمارے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں تھی، اور آپ لوگوں نے اتنا اچھا ہمارے لیے ارینج کیا. میں نے آپ کا پچھلا بھی فل ایک کورس اس طرح کا جو کیا تھا لاسٹ ایئر، اس کو بھی میں نے فل اٹینڈ کیا تھا، اور اس دفعہ میری مصروفیات کچھ زیادہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس میں آپ کا کہا تھا کہ میں یوٹیوب میں ہی اس میں کر لوں گی، لیکن میں نے کوشش کر کے میں نے اس کو بالکل باقاعدہ ٹائم پر لینے کی کوشش کی ہے. اور کچھ چیزیں جو میں وہی بات ابھی ایک بھائی نے بھی کہا تھا کہ یہ چونکہ آپ نے سہولت اس دفعہ دے دی تھی نا کہ آپ اس کو بعد میں بھی اگر لینا چاہیں لیکچرز کو، تو زیادہ لوگوں نے پھر اپنی سہولت کو زیادہ فوکس کیا اور پھر لیکچرز کو اس طرح نہیں کیا. اٹینڈنس اس وجہ سے بھی شارٹ ہی رہی ہے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ انٹرفیتھ اسٹڈیز کے حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ تو ٹاپکس اب بھی کیے ہیں، پہلے بھی کیے تھے، تو اس حوالے سے اگر کچھ ایک جس طرح سیکوینس میں اگر کر لیں، جیسے عقائد سارے اگر کر لیں، یا پھر ان کی جس طرح ایک لیکچر یہاں پر تہوار کے حوالے سے تھا، اس طرح سیکوینس میں اگر ہو جائے تو پھر ویل اینڈ گڈ، ایک ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور ایک اچھا سا میٹیریل بھی آ جائے گا. جو ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر رہے گا. اور باقی انشاءاللہ بہت ہم نے استفادہ لیا اس چیز سے، اس کے لیے الفاظ کم ہیں. آپ لوگوں کی کوشش بہت رہی. اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ہم نے نوٹ کر لی ہیں آپ کی باتیں. جی ارسلان اللہ خان بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ماشاء اللہ سے بہت ہی بہترین، ہمیشہ کی طرح آپ جیسے مینیج کرتے ہیں. میں تقریباً 3-4 سال سے آپ سے جو ہے وہ مختلف علمی پروگراموں میں آپ کے اٹینڈ کرتا ہوں اور استفادہ کرتا رہتا ہوں. تو ماشاء اللہ سے یہ بھی آپ نے بہترین سلسلہ رکھا، اور کئی لیکچرز ہوا کرتے تھے. اور ایک یقیناً جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا، ابھی بھی لائٹ کا بڑا ایشو ہے گھر میں، لیکن یہ ہم بھی اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مینیج کریں اور زیادہ سے زیادہ کلاسیں لیں. تو ان سب کو بھی، آپ کو بھی، اور ان تمام پارٹیسپینٹس کو بھی جو ہر حال میں اس میں تمام کلاسز میں شامل رہے، تو ان کو بہت مبارکباد کا میں دینا چاہوں گا. اور آپ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کروایا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ اسی طرح کرواتے رہیے پروگرامز، تاکہ ہمارے اندر جو ایک علمی کے حوالے سے جو تشنگی ہے، اور جو معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کے سوشل ایونز ہیں، ان سے لڑنے کے لیے جو رجال کار تیار کرنے ہیں، اس کا کام کوئی اس وقت زیادہ کوئی کر نہیں رہا ہے. تو آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں، اس پر جتنا آپ کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جتنا شکر گزار ہوں میں آپ کا، اور دعا ہے میری کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بھائی، آپ کے اعتماد کا شکریہ کہ آپ کافی عرصے سے ہمارے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی روبینہ بہن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر سر. یہ جو کورس ہے، فرسٹ ٹائم میں نے اس طرح کا کوئی بھی کورس جو ہے فرسٹ ٹائم میں جوائن کیا، اور اس سے جوائن کرنے سے پہلے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح سے اتنا اچھا اتنی ٹائم مینجمنٹ ہوگی. کیونکہ ہم نے پچھلے ایئرز یہ ہماری یونیورسٹیز کی جو کلاسز تھیں یہ آن لائن ہوئی، تو اس میں جو سب سے بڑا پارٹ تھا وہ ٹائم مینجمنٹ کا تھا کہ ٹائم پہ کلاسز نہیں ہیں. یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی. لیکن جب میں نے اس کی فرسٹ کلاس پہ اتنا جو ٹائم مینجمنٹ کا نہیں تھا، لیکن جب کلاس کا میں نے دیکھا کہ کتنے ٹائم پہ کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو فرسٹ ڈے سے میں نے یہ
جو اپنی نیت کی کہ انشاءاللہ یہ جو کورس ہے میں پورا اٹینڈ کروں گی، تو الحمدللہ میں نے جو ساری کلاسز ہیں ٹائم ٹو ٹائم ان کو جوائن کیا اور ان کو سنا اور ان کو پریکٹیکلی اپنے پہ امپلیمنٹ کرنے کی بھی ساتھ کوشش کری، اور انشاءاللہ ان کو جو ہے اپنے فردر اپنے فیلوز کے ساتھ اس کو پھراؤں گی اور اس کو پروموٹ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی بہن، بہت شکریہ۔ جی عامر حسن صاحب، آپ سے پہلے اگر میں ہینا اسلم کو لے لوں، اس کے بعد آپ بات کر لیجئے پھر۔ السلام علیکم سب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا، آپ سب کی محنت کا، آپ سب جو ٹیم ورکرز ہیں، ممبرز جتنے بھی لوگ ہیں۔ بیسکلی یہ بظاہر تو ایک ہفتے کا کورس تھا، پروگرام تھا، مگر سب چیزیں جو آرگنائز کرنا اور سب اسکالرس سے ٹائم لینا، پھر ٹاپکس پہ سب نے پراپر سلائڈس بنائی، تو اس سب کی محنت پہ سب کا بہت بہت شکریہ۔ باقی جہاں تک اٹینڈنس کی بات ہے، وہ جو ایک دو بھائی نے کہا کہ فیس ہونی چاہیے، میں بھی یہی کہوں گی کہ فیس آپ کچھ ایک لمٹ بنا لیں، تاکہ جب اسٹوڈنٹس فیس دیتے ہیں نا، پھر ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہم نے فیس دی ہے، ہم نے کچھ پے کیا ہے، تو ہم کلاسز اٹینڈ کریں۔ تو باقی ٹاپکس بھی ماشاءاللہ سب کے بہترین تھے۔ میں یہ کہوں گی کہ اگر انوائرمنٹ پہ یا بیہیویئر پہ جو آج کل کے ایشوز ہیں، اس پہ اگر کوئی لیکچرز ہو جائیں وہ، اور یا پھر تفسیر کے قرآن پاک کی تفسیر ہم کس طرح لے سکتے ہیں، کہ کہاں سے ہمیں اچھی تفسیر، اور کچھ اگر حدیث کے ٹاپکس ہوں کہ صحیح حدیثیں، کیونکہ یہ بھی آج کل کافی مطلب اس چیز پہ بھی مسائل ہیں کہ حدیثوں میں بھی کافی میں پرابلم ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہوتی، مگر وہ ایک حدیث کے نام سے یا کسی بھی ایک ریفرنس کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوتی جاتی ہیں۔ تو میں خود بیسکلی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی ہم نے پڑھا تھا 4th سیمسٹر میں حدیث کا سبجیکٹ، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ایون اسلامیات کی بکس میں جو اسکول لیول پہ ہیں، وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی ایسی حدیثیں ہیں جو حدیث ہیں ہی نہیں، مگر بس وہ شروع سے ایک چلتا آ رہا ہے کہ وہ ایسی فیمس ہو گئی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ قرآن پاک کے تو آپ ٹاپکس لیتے ہیں ماشاءاللہ، دعوت کے بھی بہت لیتے ہیں، تو اگر آپ حدیث کے ٹاپک کو بھی ٹچ کریں، اس پہ بھی کوئی اچھے کوئی اسکالر ہوں جو اپنی ایسے پریزنٹیشن یا اپنا کوئی شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ سلائڈس وغیرہ، اس پہ میں چاہوں گی کہ کچھ ہونا چاہیے۔ اور باقی آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا دے، اور بہت شکریہ سر آپ کا، سب ٹیم ممبرس کا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے توجہ دلائی کچھ چیزوں کی طرف، نوٹ کر لی ہیں۔ جو آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی، ابھی اپنا اگلا لیکچر ہم نے اسی حساب سے جو آبی وسائل اور اس میں رکھا تھا، وہ بھی کنٹمپرری اسی حوالے سے رکھا تھا، لیکن وہ ریسورس پرسن مس ہو گئے ہیں، ان کے ہاں بجلی کا ایشو تھا، نیٹ کا ایشو آج بن گیا لاہور میں کہیں ملتان روڈ کے آس پاس، تو وہ میں ان کو پھر ڈراپ کرنا پڑا۔ تو دوسرا جو آپ حدیث کی بات کر رہی ہیں، اس پہ بھی ہمارے 2 ریسورس پرسن ایسے تھے جنہوں نے بات کرنی تھی، لیکن اتفاق سے ان کی طبیعت ناساز تھی۔ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور آخر تک ہم کوشش کرتے رہے کہ ان کی طبیعت اگر بہتر ہو جائے تو ہم انہیں انگیج کریں گے، اللہ ان کو صحت دے۔ تو ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ عامر حسن صاحب جو ہمارے ٹیم ممبر ہیں، ہمارے ساتھ کولیگ ہیں، وہ ان کے فرزند ہیں، ابھی بات بھی کریں گے، تو یہ ہمارے مد نظر تھا، اس پہ اور کام کریں گے۔ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، اس پہ بھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ٹیم ہے، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ جو ڈیلی پوسٹیں لوگ شیئر کرتے ہیں، اس طرح کی مختلف آیات، احادیث اور مختلف ایونٹس کے حوالے سے، مختلف تاریخی اسلامی تاریخ کے ایونٹس کے حوالے سے ہم بھی روزانہ کوئی پوسٹ اپنی اس ادارے کی طرف سے شیئر کریں جو اتھینٹک ہو اور پراپر ایک ذریعے سے اس کو اتھینٹک سورسز سے کمپائل کیا گیا ہو۔ تو اس میں بھی اگر آپ میں سے کوئی حضرات دلچسپی رکھتے ہوں تو پھر بعد میں ہمیں رابطہ کیجیے گا، ہم یہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہنا صاحبات کی بات ہو گئی، اجازت ہو تو ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گی۔ جی جی بولیں۔ سر یہ کہ آج کل جو ہم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ پہ اگر بات کریں کہ ہمارے جو معاشرے میں کچھ چیزیں ہیں جو
ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے سٹیزن ہمیں ان پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم ایز اے گروپ یا ایز اے سوسائٹی ممبر ہم کس طرح اپنی سوسائٹی کو مطلب اس کی ترقی پہ کام کر سکتے ہیں, اس کو کچھ اس کے اندر چینجنگس لا کے اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو اس پہ کس طرح ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک ٹاپک اگر سوسائٹی پہ اس طرح کی کوئی بات ہو جائے کہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ کس طرح کام کر سکتے ہیں, یہ ایک لاسٹ پوائنٹ تھا بس ابھی میرے مائنڈ میں آیا ہے. تو جی جی بالکل, آپ کے ابھی ذہن میں آیا ہے, آپ کے ذہن میں بعد میں بھی چیزیں آئیں گی. آپ ای میل وغیرہ آپ نے اگر نوٹ کر لیا ہے تو ہمارا پیج, ہمارا یوٹیوب چینل وغیرہ آپ لائک سبسکرائب کر لیں, رابطے میں رہیے گا. اور جب بھی کوئی ایسا مشورہ آئے, اچھا کام ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, کسی کی بھی کوئی بھی اچھا آئیڈیا ہو, ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ کورس تو ہوتے رہتے ہیں سیمسٹر کے بریک میں, ہم ساتھ ساتھ مختلف چھوٹی چھوٹی 2-2 3-3 روز کی ورکشاپ بھی ایک سبجیکٹ پہ کر سکتے ہیں. اس میں پارٹیسپینٹ کا بھی ایشو نہیں ہوگا, وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے, لیکن ایک خاص موضوع پہ کچھ مواد شیئر ہوگا اور اس کو ہم ریکارڈ کر کے اویلیبل کریں گے. تو بہت شکریہ, آپ بتاتے رہیے گا ہمیں. جی شادیہ بینڈ سے پہلے میں عامر حسن صاحب کو سنتے ہیں, پھر اس کے بعد آتے ہیں اس طرف. جی عامر بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احسان بھائی. میں اس دفعہ کورس کی آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ تھا اور پہلی دفعہ اس طرح میں اس کمیٹی میں شامل ہوا تھا, تو مجھے بھی پہلا ایکسپیرینس تھا. کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا احسان بھائی اور ظہیر الدین بہرام صاحب کی سربراہی میں. میرے خیال سے تو مجھے تو محسوس ہوا کہ یہ حاضری جو ہے وہ مناسب تھی. 30-40 پلس عموماً ہمارے گئے تھے. ہو سکتا ہے پہلے کورس میں زیادہ ہوں لوگ, شاید اس بنا پر یہ محسوس کر رہے ہوں باقی لوگ. تو مجھے تو پرسنلی جو ہے نا بہت اچھا لگا تھا کہ اتنے لوگ بھی آ رہے ہیں, کیونکہ جبکہ ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہیں اور فیس بک پہ بھی لائیو جا رہا ہے, تو زوم پہ اتنے لوگ ہیں. تو میں تو سمجھ رہا تھا یہ اچھی ہے, اور بہرحال یہ ایک رائے ہے, دوسرے لوگ بھی محسوس کریں. دوسرا جو ہم آرگنائزنگ کمیٹی کے حوالے سے, کیونکہ میں اس میں کا حصہ تھا, اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. مثلاً ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کئی سینئر ہمارے اسکالرس ہیں, لیکن وہ یہ زوم چلانا جانتے, جو ٹیکنیکس ہیں ان سے واقفیت نہیں ہے, کبھی استعمال نہیں کیا. فیس ٹو فیس بس وہ لیکچر دے سکتے ہیں اور بہت اچھا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی وہ لوگ ڈراپ ہو گئے, ان کو پھر ہم نہیں شامل. جیسے سفیر اختر صاحب ہیں, جیسے ڈاکٹر امتیاز ظفر صاحب ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جیسے والد صاحب کا تذکرہ کیا, جی یوسف فاروقی صاحب, والد صاحب ڈاکٹر سہیل حسن, ان کا بھی کافی انہی دنوں میں جو نا گلے کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا. تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ 4-5 دن آپ ریسٹ کریں, تو تقریباً پیر کو ہی وہ آخری ان کا ریسٹ ہونا. تو سارے انہوں نے اپنے دروس اور لیکچر جو ہے نا وہ ختم کر دیے تھے. اس وجہ سے پھر اس پروگرام میں بھی وہ شریک ہیں, سے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے. اسی طرح خلیل رحمان چشتی صاحب بھی ادھر ہی تھے, لیکن وہ پھر کینیڈا چلے گئے, ابھی جولائی کے وسط میں ہی گئے ہیں انہی دنوں میں. تو پھر کیونکہ ٹائم ڈفرینس ہے اس وجہ سے بھی, اور وہ بیمار ہو گئے, میں نے رابطہ کیا ان سے, وہ بیمار ہو گئے. جی جی وہی سفر کی وجہ سے بھی مسلسل بیمار ہو گئے. پھر اسی طرح استاد عدنان رشید, ان کا بھی تھا, وہ بھی لاطینی امریکہ سے ٹریول کر کے انہوں نے کہا تھا میں برطانیہ جاؤں گا, وہاں پھر میں رابطہ کروں گا. وہاں پہ بھی ان کو پھر کافی دیر ہو گئی, تو اس وجہ سے ان کا بھی نہیں ہو سکا. اسی طرح عامر شہزاد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اسی طرح سید راشد داؤد صاحب کا ذکر کیا. تو یہ کچھ ایک تو پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ کچھ لوگ تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے سن بھی لیتے ہیں, اور لیکچر دینے والا بھی آرام سے, اگر اس کے پاس فیسلٹی ہے, وہ لیکچر بھی ڈیلیور کر سکتا ہے. لیکن کچھ اس کے منفی پہلو بھی ہیں کہ اسی طرح جن لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی سے واقفیت نہیں ہے, جن کے پاس نیٹ کا اس وقت ایشو ہو جاتا ہے, بجلی نہیں ہے, یا وہ سفر میں ہے, ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں سے وہ آن لائن نہیں ہو سکے, تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مس ہو گئے. بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی اوور آل اوسطاً ہم نے 3 روزانہ لیکچر کیے ہیں, اور یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اور جس طرح ایک بھائی نے یہ بھی کہا کہ 4 لیکچر ایک دن میں کبھی ہوتے ہیں, تو وہ سننا مشکل. ہاں یہ بھی مجھے بھی پرسنلی محسوس ہوا, یہ ایک تھوڑا سا زیادہ ہے, لیکن اس تمام دن نہیں ہوئے میرے خیال سے.
شاید جی جی 1-2 دن ہی حال ہوئے ہیں، باقی دنوں میں تو 3 ہوتے رہے. بہرحال آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ، شرکاء کا بھی، اور میں مقرر ظہیر الدین بہرام صاحب کا، احسان مالک صاحب کو بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح مجھے بھی اس پروگرام کے اندر کچھ اپنا حصہ ڈالنے کا موقع دیا. شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ عامر بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی شازیہ حسین بہن. جی السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر جی، میں پچھلے بھی سیشن میں شامل، اس دفعہ بھی میں نے الحمدللہ تمام لیکچرز لینے کی کوشش کی ہے. جو میرے کہیں پہ مس ہو رہے تھے تو میں نے ان کو یوٹیوب سے کیا ہے مکمل الحمدللہ. تو سر جی پچھلے لیکچر بھی انتہائی مفید تھے اور مجھے انتظار بھی رہا کہ آئندہ آپ لوگ کیا پیش کرتے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر کہ میں گروپ میں شامل تھی تو پھر مجھے بر وقت پتہ چلا، اور پھر میں نے پہلے دن سے ہی ابھی بھی لیکچر لیے ہیں. تو ابھی ایک تو فیس والا مشورہ آ رہا ہے سر جی، یہ بھی بہت اچھا مشورہ ہے، لیکن یہ کہ حاضری کا جو ہے معاملہ، میرے خیال سے بارشیں بھی ہو رہی تھیں، اس وجہ سے لوگوں کے پاس نیٹ کا بھی ایشو ہوتا رہا. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے لوگ یعنی شامل نہیں ہو سکے. تو بہرحال آپ نے اس چیز سے جو ہے نا کہہ لیں کہ ڈس ہارٹ نہ ہوئیے گا. آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور جو لوگ ہمارے اساتذہ تھے، جو بھی آپ کے اسپیکر سے انتہائی اچھے لوگ تھے، اور یقیناً وہ بھی بغیر پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے آپ کے ساتھ شامل رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جیسا کہ ایک ہمارے اسپیکر نے بھی یہ بات کی تھی 2 دن پہلے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے سامنے ایک بھی بندہ ہے یا 100 ہیں تو مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. تو اگر سر جی اتنے لوگ شامل ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کی طرح سے کوئی فلاحی کام شروع کرتا ہے تو آپ لوگ کامیاب ہیں. تو اس چیز سے بالکل بھی آپ ڈسہارٹ نہ ہوئیے گا. حاضری ماشاءاللہ بہت اچھی رہی، اور میں اپنے لحاظ سے اگر بتاؤں تو مجھے پچھلے والا پروگرام اچھا اس لیے، وہ مارننگ کا وقت اچھا رہا، کیونکہ وہ ایک وقت جب ہم شروع ہوتے تھے تو پھر 2-3 لیکچر ساتھ ہو جاتے تھے. اس دفعہ سر جی نمازیں بھی تھیں درمیان میں، پھر بعض وقت کھانا خواتین کے لحاظ سے دیکھیں تو کسی نے کھانا بنانا بھی ہوتا ہوگا، اس وجہ سے بھی کوئی چیز مس ہو جاتی تھی. بعض دفعہ ذہن سے نکل گیا کہ 6 بجے لیکچر ہونا ہے تو 6:15 بجے شامل ہو گئے، اس طرح کی چیزیں رہیں. بہرحال اوورآل بہت ہی اچھی کاوش ہے سر جی، بہت ہی اچھی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا میں، دنیا و آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے، اور یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہیں. اور ہم سب میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب یہ پروگرام لے کر چلیں، اور اس طرح کی کوئی بھی ایک اچھا کام اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کرنے کی. بہت شکریہ سر جی. السلام علیکم. بہت شکریہ بہن، آپ نے توجہ بھی ہماری دلائی کچھ چیزوں کی طرف، اور حوصلہ افزائی بھی کی ہے آپ نے. بہت شکریہ، ہمارے کام کو پسند کیا ہے. کچھ چیزیں بالکل اس سیشن کے آغاز میں نے عرض کی تھی، میرا خیال ہے اس وقت آپ نہیں بیٹھی تھی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی اس پہ عمل درآمد کی. جی خدیجہ علی. السلام علیکم سر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سر میں منہاج القرآن وومن کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں، عالمیہ اشہادت العالیہ سال سوم میں پڑھ رہی ہوں. تو سر میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ سارے لیکچرز بہت اچھے تھے، بہت انفارمیٹیو تھے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی ارینج کروائیں گے تو جو ہمارے روحانی امراض ہے ان پر خاص توجہ دلائی جائے، کہ جیسے ہم غیبت کرتے ہیں تو غیبت کی کافی ٹائپس آ جاتی ہیں، کہ ہم جب بھی وومنس اکٹھے ہو کے بیٹھتی ہیں تو زیادہ تر بس ادھر ادھر کی باتیں چگلی کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہم بیٹھ کے کوئی اچھی بات کر لیں، کسی صحابہ کی بات کر لیں، اور کوئی درود شریف پڑھ لیں، کوئی نیک بات ایک دوسرے کو بتا دیں. تو بس وہ آپس میں غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا فیملی میٹرز یا سوسائٹی میں جن سے بھی ملتی ہیں. اب اور کچھ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے. جیسے وہ لوگ، ایک لڑکی کسی اور کو بات بتا رہی ہے تو وہ کہتی ہے آگے سے کہ میں تو اس کی اصلاح کے لیے تم سے بات کر رہی ہوں، کہ میں اس کی اصلاح کیسے کروں، وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، حالانکہ آتا تو وہ بھی غیبت میں ہے. تو روحانی امراض ہمارے، جس طرح آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تو اکثر جھوٹ ایسے بولے جاتے ہیں کہ غلط فہمی کو دور کرتے کرتے انسان بس خود کے اندر سے سچ بولتے بولتے جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے اکثر جھوٹ بولے جاتے ہیں.
تو ہمارے روحانی امراض جو ان سے ان پر غور کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں جب بھی اکٹھے ہو کے بیٹھنا چاہیے تو کس طرح ہم درود و قرآن کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائیں تاکہ ہماری روح کو بھی غذا ملتی رہے. سر اب جیسے ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بس یہ غیبت وغیرہ کرتے رہتے ہیں. دوسری بات کہ لوگ جو ہے اپنی سوشل لائف میں ایجوکیشنل لائف میں سارے لوگ بیزی ہیں, اپنی ایموشنل لائف میں. اب اگر مدرس ہیں اور سسٹرز ہیں ڈاٹرز ہیں, سب لوگ اپنے اپنے مسئلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے ڈپریسڈ ہو رہے ہیں, لیکن کوئی بھی اپنی اسپرچول ہیلتھ کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا ریلیشن کیسا ہے. تو اس پر ترغیب دلائی جائے کہ اس اسٹوڈنٹ کو مطلب کسی بھی انسان کو اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کس طریقے سے اسٹرانگ کرنا چاہیے. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. اس طرح کے کچھ موضوعات ہمارے ذہن میں تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کے لیے. وہ بھی کچھ مصروفیت اور کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس دفعہ دستیاب نہیں ہوئے. میں نے نوٹ کر لیا ہے, انشاءاللہ اگلے کورسوں میں اس کا ہم خیال رکھیں گے. جی نماز میں کے لیے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں. ہماری تو لگتا ہے یہاں بھی اذان ہو گئی ہے, بلکہ ٹائم لیٹ ہو رہا ہے. تو جلدی سے اگر کسی اور نے بات کرنی ہے ظہیر صاحب کے علاوہ تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, ورنہ پھر ظہیر صاحب, بلکہ ظہیر صاحب اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو میں کچھ چیزوں کا وہ کر دوں کہ الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا اسلامی تربیتی کورس برائے طلبہ طالبات جامعات پاکستان جو 7 روز کے لیے ہم نے رکھا تھا, اور آج ہم اس کا اختتام کر رہے ہیں. اس میں الحمدللہ ہمارے 20 لیکچر منعقد ہوئے جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کے عین مطابق ہیں. اور ریسورس پرسن میں سے ڈاکٹر باقر خاکوانی صاحب, حافظ محمد اکرام الحق صاحب, عبید الرحمان بشیر صاحب, ڈاکٹر محمد جنید ندوی صاحب, ڈاکٹر محمد القرنین صاحب, مفتی حافظ عبد الفتار حماد صاحب, ڈاکٹر حافظ عبد الرحمان حفیظ صاحب, عبدالصمد خان صاحب, ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب, ڈاکٹر عبدالفرید بروئی صاحب, ڈاکٹر عبداللہ مدثر صاحب, ڈاکٹر عطا اللہ وٹو, خورشید احمد سعیدی صاحب, ڈاکٹر فخر الاسلام, ڈاکٹر عتیق الظفر خان, ڈاکٹر منزہ بطول, پروفیسر ابرار حسین, عبدالوارث گل اور ڈاکٹر ساجدہ جمیل صاحبہ. یہ لیکچر ہمارے منعقد ہو سکے, اور یہ ہم تمام حضرات کا, تمام ریسورس پرسن کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا, وہ تشریف لائے, انہوں نے بغیر کسی ہماری طرف سے کوئی ہدیے کے یا اس کے آنریڈیا کے یا کسی اس کی لالچ میں نہیں, بلکہ صرف آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے اور نئی نسل کی صحیح رہنمائی کے لیے انہوں نے وقت دیا اور اپنے لیکچر دیے. کچھ حضرات جیسے ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کا تذکرہ ہم نے کیا, خلیل الرحمان چشتی صاحب کا, محمد بشیر جمعہ صاحب کا, ان کے بڑے اہم لیکچر ہونے تھے. یہ تینوں حضرات بیمار تھے, اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اور یہ کورس میں شریک نہ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے فکر میں موجود تھے. پروفیسر جاوید اقبال صاحب, ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب, ڈاکٹر طاہر صدیق, ڈاکٹر محمد مشتاق, مفتی عدنان کاکاخیل, استاد عدنان رشید, خالد رحمان صاحب, یہ اس طرح کے عامر شہزاد صاحب اور سید راشد داؤد صاحب. یہ بھی لیکچر ہم وقت نہیں لے سکے یا ہمیں وقت نہیں مل سکا. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ان سے ہم استفادہ کریں گے. میں اس کورس کے تمام والنٹیئرز کو جو 5-6 اس دفعہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے اور 2 طالبات تھیں, جو طلبات تھے اور 2 طالبات تھیں, میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کیا, اور ہماری اسیسمنٹ کے مطابق ہم ایک پرائز دے رہے ہیں جو بیسٹ والنٹیئر پرائز ہے. وہ ہم جو یسرا عباسی بہن جو ہماری تھی, ان کے لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ ہدیہ ادارے کی طرف سے پیش کریں گے. ان کی کارکردگی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, اور ہم اس کو یہ اعزاز دے رہے ہیں. فیوچر والنٹیئرز آپ میں سے جو حضرات بیٹھے ہیں اور وہ اس طرح کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, وہ ابھی سے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنے نام نوٹ کروا لیجیے. اگلے کورسوں میں ہم نئی ٹیم کو کنسیڈر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. تمام آرگنائزنگ کمیٹی کے جو ممبرز تھے, ڈاکٹر ظہیر الدین بہرام صاحب, ڈاکٹر احمد حماد صاحب, ڈاکٹر عامر حسن صاحب, ڈاکٹر رضوان صاحب, طارق صاحب اور ضیاء الدین بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی پارٹیسپیشن, ان کی کنٹریبیوشن, ان کے مشوروں اور
وقت کے بغیر یہ پروگرام بالکل ممکن نہ ہو سکتا. آپ کو تمام کریڈٹ جاتا ہے, تمام چیزیں آپ کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام پارٹیسپینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ شریک رہے, جنہوں نے رجسٹریشن کرائی, جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں, جو آگے بھی سنیں گے, جو فیس بک پہ جوائن کرتے رہے, جنہوں نے اور لوگوں کو انوائٹ کیا. آپ کی وجہ سے اس پروگرام میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, اور جو 25-30 کی حاضری تھی وہ بالکل ہمارے لیے کافی تھی. ہم اس پہ بہت خوش ہیں, ہم اس پہ مطمئن ہیں. لیکن جو نقطہ میں نے بیان کیا کہ کچھ ریسورس پرسن کو انگیج کرنے سے پہلے یا ان کو کوئی اور کام چھوڑ کے یہاں لانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے آفر کرنا پڑتا ہے جو ان کو کنونس کر سکے. تو پارٹیسپینٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ذاتی طور پہ میں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں. مجھے چھٹیوں میں گھر چھوڑ کے یہاں اسلام آباد آنا پڑا, اکیلے رہنا پڑا اتنے دن. میں والدین کا شکر گزار ہوں, میں اپنی وائف اور بچوں کا شکر گزار ہوں کہ میں ان کے بغیر اتنے دن یہاں رہا, اور یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ ہم کر سکیں. اور اس سب کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے وقت کا بہتر استعمال کر سکیں, اور اللہ کے راہ میں اللہ کی دین کے لیے کچھ معمولی سی یہ کنٹریبیوشن کر سکیں. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ظہیر صاحب, فلور آپ کا ہے. جزاکم اللہ خیرن جی, بہت شکریہ. میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے جامعات کے طلبہ اور طالبات کے لیے چند اہم موضوعات پر منتخب جو ریسورس پرسن ہیں ان کے لیکچر جو ہے منعقد کرانے کا جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, اس میں خاصی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس میں دن بھی کم تھے اور ٹائم بھی جو ہے ظاہر ہے ایک دن میں ہم 4 سے زیادہ لیکچر نہیں کر سکتے تھے. تو اس دوران جو ہے جتنے لیکچر ہو سکتے تھے, جتنے ریسورس پرسن اویلیبل تھے, تو ان سے ہم نے استفادہ کیا. مگر ظاہر ہے کچھ اہم موضوعات بھی رہ گئے ہیں, کچھ اہم ریسورس پرسن بھی رہ گئے ہیں. مگر یہ ظاہر ہے انسانی معاشرے میں یہ تو انسانی کوشش 100% اس میں کامیابی نہیں ہوتی ہے. تو مجھے یعنی اس پہ اطمینان ہے کہ جتنا ہم کر سکے ہیں وہ الحمدللہ اطمینان بخش ہے. شرکاء نے دلچسپی لی, میں پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ شرکاء نے بہت اچھی یعنی دلچسپی لی سوالات کے حوالے سے, پارٹیسپیشن کے حوالے سے. اگرچہ ہم نے جو آفر ان کو دی تھی کہ بھئی آپ ریکارڈنگ جو ہے وہ سن سکتے ہیں, تو اس وجہ سے آن لائن پارٹیسپیشن جو ہے وہ کم رہی ہے, مگر وہ بھی تسلی بخش ہے, اتنی کم نہیں ہے میرے نزدیک, تو وہ بھی یعنی تسلی بخش ہے. بہرحال یہ ایک انسانی کوشش تھی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اپنے جناب میں, اور اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو جو ہے اس پہ ہماری گرفت نہ کرے, درگزر فرمائے. اور شرکاء سے بھی ہم معذرت کرتے ہیں کہ جو موضوعات رہ گئے ہیں یا جو ہم ریسورس پرسن رہ گئے ہیں, تو اگلے کسی کورس میں ہم انشاءاللہ اچھے موضوعات کے ساتھ موجودہ ریسورس پرسن کے ساتھ اور بھی ریسورس پرسن جو ہمارے جو رہ گئے تھے ان کو بھی ہم انگیج کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے, اور ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی ہماری سرگرمیاں ہیں, چاہے وہ طویل دورانیے کا کورس ہو یعنی وہ یا یہ کہ مختصر کوئی ورکشاپ اور کوئی سیمینار ٹائپ جو پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے, مخصوص موضوعات پر جو ہے ہم ٹارگیٹڈ جو ہے پروگرام بھی کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے مشوروں سے انشاءاللہ آپ کی پارٹیسپیشن سے ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے, ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اور اپنے دین کے لیے ہمیں زیادہ جان فشانی کے ساتھ, زیادہ یعنی اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام پارٹیسپینٹ کا شکریہ, تمام آرگنائزر حضرات کا شکریہ, اور خصوصی طور پر
احسان مالک صاحب کا شکریہ بھی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے اسلام آباد میں جو ہے وہ آئے اور اپنی تمام مصروفیات کو اس پروگرام کے لیے وقف کیا، اور ہمیں بھی ساتھ رکھنے میں ان کا بنیادی کردار انہی کا ہے، ورنہ ظاہر ہے کچھ لوگ چھٹیاں منانا چاہتے ہیں، کچھ دوسرے جو مصروفیات ہیں، تو یہ ان کی تحریک پر اور ان کی کوششوں سے یہ پروگرام بھی کامیاب رہا ہے، اور ہم بھی اس میں انہی کے جو ہے وہ کوششوں سے شریک ہوئے ہیں، تو اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ احسان مالک صاحب کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، پھر دعا سے میرے خیال میں پروگرام ختم کرتے ہیں۔ جی ظہیر صاحب، ایک اناؤنسمنٹ تھوڑی سی ہے کہ جو سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ 80% آپ کی حاضری ہونی چاہیے، تو 20 سیشن میں سے اگر کسی نے 16 سیشن اٹینڈ کر لیے کم از کم، تو وہ پھر ہم سے رابطہ کر لیں گے، ہم گروپ میں اناؤنس کر لیں گے کہ آگے کے چند دن دیکھے کہ اتنے دنوں تک آپ یہ مکمل کر لیں، تو پھر ہم سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے اکٹھے سب کو۔ تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی 1 ہفتے کا ٹائم ہم مزید دے دیں، اس دوران جو تاریخ ہم دیں گے اس وقت تک آپ لوگ اپنا یہ پورا کر کے ہمیں بتا دیں، اور پھر جتنے لوگ ہوں گے، میرا خیال ہے اندازاً کوئی 40-50 ایسے اسٹوڈنٹ بنیں گے جن کے سرٹیفکیٹ بنانے ہوں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ اس کی ہم نے کچھ فیس رکھی تھی، اور فیس اتنی رکھی تھی کہ وہ ہمارے زوم کا بھی ہمیں خرچہ نہیں کرنا پڑا، جو ہمیں ویسے کرنا چاہیے یا کرنا پڑ سکتا ہے کسی ٹائم، لیکن اس دفعہ ہمیں یہ کہیں سے مل گیا تھا، اور ہمیں صرف ڈیزائنر اور اس طرح کی کچھ چیزوں کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے اخراجات ہم اس فیس سے پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سرٹیفکیٹ کا گروپس میں اناؤنس کر دیا جائے گا۔ ظہیر صاحب دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ۔ میں آخر میں اپنے ایک انڈونیشین دوست کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس کورس کے دوران میرے ساتھ بہت ساری چیزوں میں، مشوروں میں اور مختلف اس میں شریک رہا، تو میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ اخلاقی طور پہ میں یہ سمجھا کہ میں ان کا بھی یہاں تذکرہ کروں۔ بہت شکریہ۔